عزیزان من، غم حسین میں آنسو بہانا یہ بہت بڑی سعادت ہے، بے مثال نعمت ہے، سنت پیغمبران ہے، بلکہ سید الانبیاء کی سنت ہے۔ کیوں نہ آپ کو یاد دلاؤں، جب ولادت ہوئی امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کی، اس مولود مسعود کی ولادت ہوئی جس کے متعلق بعض روایتیں کہتی ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کہتا تھا انا عطشان۔ اماں میں پیاسا ہوں۔ حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پہلے سے ارشاد فرما دیا تھا، میری بیٹی، اللہ تجھے ایک عظیم فرزند سے نوازنے والا ہے، جب اللہ تجھے یہ بیٹا دے تو دیر نہ کرنا، مجھے جلدی سے خبر دینا۔ ولادت امام سید الشہداء ہوئی، امام حسین کی ولادت باسعادت ہوئی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں مشہور ہے 3 شعبان کو 4 ہجری کو علی المشہور ہوئی۔ فوری طور پر سید الانبیاء کی خدمت میں اطلاع پہنچائی گئی، جلدی سے چلے رسول آئے اپنی دختر نیک اختر کے دولت قضا پر۔ بی بی نے اپنے فرزند جلیل کو سفید پارچے میں لپیٹا ہوا تھا، بابا کی گود میں حسین کو رکھا۔ روایات کے مطابق سید الانبیاء نے حسین کے دائیں کان میں خود آذان کہی اور بائیں کان میں خود اقامت پڑھی۔ کتنی عظیم ہے وہ آذان جس کا کہنے والا محمد ہے اور جس کا سننے والا حسین ہے۔ کتنی بلند ہے وہ اقامت جس کا پڑھنے والا سید الانبیاء ہے اور جس کو سننے والا سید الشہداء ہے۔ دائیں کان میں آذان، بائیں کان میں اقامت تمام ہوئی تو اب کیا ہوا؟ زہرا نے دیکھا کہ رسول کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ بطول عذرا کا یہ دیکھنا کہ سید الانبیاء نے رونا شروع کر دیا ہے، آپ ہی بتائیے، جب اللہ آپ کی کسی بیٹی کو بیٹا عطا فرمائے اور آپ اپنی بیٹی کے گھر جائیں تو توقع اور تمنا ماں کی تو یہی ہوتی ہے نا کہ میرا بابا آیا ہے، مجھے اپنے بیٹے کی ولادت کی مبارک دے گا، مجھے مٹھائی دے گا، مجھے شیرینی دے گا۔ لیکن یہ عجب اتفاق ہے، کائنات کا سردار آیا ہے اور کائنات کی سردار بیوی کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، لیکن بیوی نے کیا دیکھا؟ آذان و اقامت کے بعد رسول نے رونا شروع کر دیا۔ روایت کہتی ہے کہ بیوی نے پوچھا، بابا آپ نے میرے لخت جگر کو گود میں لے کے رونا کیوں شروع کر دیا ہے؟ تو اس وقت رسول اکرم کی آواز آئی، اے میری دختر، یہ میرے ساتھ جبریل کھڑا ہے جو مجھے یہ بتا رہا ہے کہ اے رسول، تیرے اس فرزند کو شہید کر دیا جائے، تیری اپنی امت تیرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ اب آپ خود مجھے بتائیے
جب رسول رو رہے تھے تو زہرا کا کیا حال ہوا ہوگا؟ جس ماں نے یہ سنا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا، اور سن بھی اسی دن رہی ہے جس دن اللہ نے یہ بیٹا عطا فرمایا ہے۔ اور پھر میں یہ بھی سوچتا ہوں، جب رسول روئے ہوں گے، جب زہرا روئی ہوگی، تو کیا جبریل نہ رویا ہوگا؟ جس جبریل نے اللہ کی یہ وحی اور مستقبل کی یہ خبر غیب رسول اکرم تک پہنچائی، تو کیا وہ خاموش رہا ہوگا؟ اے جبریل، کیا تو ہی وہ نہیں ہے جو حسین کی ولادت پر ہزاروں فرشتوں کی جماعت لے کر رسول کو مبارکباد کہنے کے لیے آیا ہوا ہے؟ اے مبارکباد دینے والے، اللہ جانے تو نے مبارک دی یا آنسو بہائے۔ آنسو بہے رسول کے، آنسو بہے زہرا کے۔ یہاں اگر میں اس پہلو پہ بھی تھوڑی سی آپ کی توجہ مبذول کراؤں، دین نام ہے قرآن اور سنت رسول کا۔ دین کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور سنت رسول۔ جو کچھ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا وہ دین ہے، اور جو کچھ سید الانبیاء نے فرمایا یا کر کے دکھایا وہ دین ہے۔ سنت رسول دین ہے، سنت رسول عبادت ہے۔ اگر رسول امام مظلوم کی شہادت کے واقعے کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے آنسو بہا رہے ہیں غم حسین میں، تو مجھے بتائیے یہ سنت رسول ہوا یا نہ ہوا؟ سنت رسول کو تقسیم تو نہیں کیا جا سکتا، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں کام رسول کا سنت ہے اور فلاں کام سنت نہیں، فلاں وقت میں رسول جو کام کرے وہ سنت ہوتا ہے اور فلاں کام میں کرے تو وہ سنت۔ آپ سارے حضرات دیندار اور مسلمان ہیں، فرمائیے رسول دن کو جو عمل انجام دیں وہ سنت ہوتا ہے، تو جو رات کو عمل انجام دیں وہ سنت نہیں ہوتا۔ رسول اپنے گھر میں جو کام کریں وہ سنت نہیں ہوتا۔ رسول اپنی مسجد میں جو کام کریں وہ سنت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ غرض ہے کہ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے، پوری امت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ رسول کے کردار میں تفکیک کرے اور اس کو تقسیم کرے، اور کسی کردار کو سنت مانے اور کسی کردار کو سنت نہ مانے۔ نہ کسی مفتی کو یہ حق حاصل ہے، نہ کسی عالم کو یہ حق حاصل ہے، نہ کسی مجتہد کو یہ حق حاصل ہے، نہ کسی امام فقہ کو یہ حق حاصل ہے۔ چاروں ائمہ ہوں، سارے مل کے اجماع بھی کر لیں تو رسول کی سنت کو تقسیم کرنے کا حق نہ اللہ نے کسی کو دیا ہے اور نہ امت اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول بھی سنت ہے، ہر فعل بھی سنت ہے، بلکہ علماء نے اس حد تک اس میں وسعت دی ہے کہ تقریر رسول بھی سنت ہے۔ تقریر سے کیا مراد؟ اگر رسول اکرم نے خود نہ فرمایا ہو، ان کے سامنے کوئی کہے اور رسول اس پہ رضا مندی کا اظہار کرے یا ان کے چہرے پہ شکایت نہ ہو، اس شخص کا قول بھی سنت اور حدیث کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، اس لیے کہ رسول اکرم نے اس پہ تائید دے دی ہے۔ اگر کوئی رسول اکرم کے سامنے کوئی کام کرے اور رسول اس پہ اعتراض نہ کریں، رسول اس کی تردید نہ کریں، بلکہ قولی طور پر
یا اشارے کے ساتھ یا اپنے چہرے کے علامات کے ساتھ اس کی تائید کا اظہار کر دیں تو اس کا کام بھی سنت میں داخل ہو جائے گا، اور اس کا عمل بھی یا اس کی گفتگو بھی حدیث کا حصہ بن جائے گی۔ اس لیے علماء نے اس کو اس طرح ادا کیا ہے کہ قول رسول بھی حدیث ہے، فعل رسول بھی حدیث ہے، تقریر جو اصطلاحی لفظ ہے جس کو سادہ کیا جائے تو تائید رسول بھی حدیث کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور جب اتنی وسعت ہے سنت رسول میں، اتنی وسعت ہے حدیث رسول کے مفہوم میں، تو میں پوچھتا ہوں جب غم حسین میں رسول آنسو بہائے، اس کو ہم کس کھاتے میں لیں؟ کیا سنت کا حصہ ہوگا یا نہیں؟ کیا کوئی اس پہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو ہم سنت ماننے کے لیے تیار نہیں؟ تو اگر ماننے کے لیے تیار نہیں تو تجھے تو دین سے خارج کیا جا سکتا ہے، رسول کے آنسوؤں کو تو سنت ہونے سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہی وجہ ہے میرے عزیز دوستو، ایک پہلو یہ بھی ہے کہ رسول اکرم کا یہ گریہ، رسول اکرم کا یہ آنسو بہانا واقعہ کربلا کے بعد ہے یا واقعہ کربلا سے پہلے ہے؟ ابھی حسین کی گردن پہ خنجر چلا نہیں، ابھی امام مظلوم درجہ شہادت پہ فائز نہیں ہوئے، ابھی تو وہ پہلا دن ہے کہ ماں کی گود میں آئے ہیں۔ زندگی ہے امام حسین کا جو دنیا میں ان کو نصیب ہونی ہے، اس زندگی دنیاوی کا امام حسین کے لیے پہلا دن ہے، اور واقع کربلا ہونا ہے 57 سال بعد 61 ہجری میں۔ اگر امام کی ولادت 4 ہجری کو ہے اور 61 ہجری میں ہونا ہے واقع کربلا، تو 57 سال پہلے رسول کے آنسو بہ رہے ہیں شہادت حسین کو یاد کر کے۔ تو بتائیے جو شہادت سے 57 سال پہلے آنسو بہائے اور ہو سید الانبیاء، تم اس کو نہیں دین سے خارج کر سکتے، تو جو بدن کے پامال ہونے کے بعد روئے، جو غم حسین کو شہادت کے وقوع پذیر ہونے کے بعد منائے، اس کو تم کیسے بدعت ہونے کی بات کر سکتے ہو؟ پس معلوم ہوا یا سنت کو سمجھتے نہیں ہو یا بغض حسین کا شکار ہو چکے ہو۔ الیاذ باللہ، خدا ہزار بار پناہ دے کہ کسی دل میں بغض حسین آ جائے۔ یاد رکھ، بغض حسین ایک شخصیت کا بغض نہیں، ایک ہستی کا بغض نہیں، بغض حسین کا دوسرا نام بغض اسلام ہے۔ بغض حسین کا دوسرا نام بغض دین ہے، بغض حسین کا دوسرا نام بغض قرآن ہے، بغض حسین کا دوسرا نام بغض رسالت ہے، اور بغض الہی ہے۔ اللہ سے بغض رکھتا ہے وہ شخص جو حسین سے بغض رکھتا ہے۔ جس دل میں حسین مظلوم کا بغض آ گیا، اس کے دل میں رب العزت کا بغض آ گیا، اس کے دل میں محمد مصطفیٰ کا بغض آ گیا، اس کے دل میں قرآن و اسلام و دین حق کا بغض آ گیا۔ اب وہ لاکھوں نمازیں پڑھے، لاکھوں حجیں کرے، خانہ کعبہ کا اربوں مرتبہ طواف کرے، تو کعبہ اس پہ لعنت تو کر سکتا ہے، وہ کبھی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔
خوشا بخت ہیں، سعادت مند ہیں، لائق تبریک ہے وہ دل جس میں حب حسین کا نور موجود ہے۔ معمولی نعمت الہی نہیں، غیر معمولی انعام ربانی ہے جو دل حب کربلا سے سرشار ہے، جس دل میں حب آل محمد کا نور موجود ہے۔ یہی تو وجہ ہے رسول اکرم کوئی مبالغہ آرائی نہیں کرتے۔ کیا خیال ہے رسول اکرم کبھی چھٹانک کو سیر بناتے ہیں؟ کبھی 1 کلو کو من اور ٹن بنا کر بولتے ہیں؟ تو اور میں تو شاید، شاعر اور ذاکر تو شاید کسی چیز کو بڑھائے، کسی چیز کو گھٹائے، جو کم ہو اس کو بڑھا دے، جو زیادہ ہو اس کو گھٹا دے۔ وہ اپنی شاعری میں بھی ایسا کر سکتا ہے، وہ اپنی نثر میں بھی ایسا کر سکتا ہے، لیکن رسول کی زبان وحی کی زبان ہے۔ کبھی ان کے گفتگو میں مبالغہ نہیں ہوتا، بالکل حق، سچ، صحیح تولتا ہے اور بولتا ہے۔ ایک جسے آپ اپنی محاورے میں کہتے ہیں ایک رتی کا فرق بھی رسول کی گفتگو میں نہیں ہوتا، ٹھیک تولتا ہے اور بولتا ہے۔ اور جب کہتا ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، مبالغہ نہیں کر رہا ہوتا، حقیقت بیان کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہو سید الانبیاء، قرآن کہے کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اور کسی بے وقوف احمق کی سوچ میں یہ آئے کہ رسول ویسے جوش خطابت میں کہہ گئے، رسول حب علی میں یہ کہہ گئے، رسول رشتہ داری کی بنیاد پر یہ کہہ گئے۔ جو اس قسم کی سوچ سوچتا ہے وہ رسول کے حق میں منافق تو ہو سکتا ہے، دین کا مخلص نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رسول جو بولتے ہیں حق بولتے ہیں، جو بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، کبھی مبالغہ آرائی نہیں فرماتے، کبھی وہ ایک تھوڑی چیز کو بڑی چیز بنا کر پیش نہیں کرتے۔ اور جب وہ نہیں کرتے تو تجھے خیال کرنا چاہیے کہ رسول اکرم جب فرما رہے ہیں کہ ان کی محبت میری محبت ہے اور ان کا بغض میرا بغض ہے، کہا ہے رسول نے یا نہیں؟ حوالے دینے کی ضرورت نہیں، کتب اہل سنت میں بھی یہ حدیثیں موجود ہیں، کتب اہل تشیع میں بھی یہ حدیثیں موجود ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول نے اگر یہ نہ فرمایا ہوتا آج لوگ بغض حسین کا علل اعلان کرتے، لیکن دل میں بغض ہو پھر بھی اعلان نہیں کرتا کہ میں دشمن حسین ہوں۔ تیرے سامنے اس وقت کوئی فرقہ مسلم ایسا نہیں ہے جو بغض حسین پر ایمان رکھنے کی بات کرتا ہو۔ رکھتے ہیں بغض، کہہ نہیں سکتے۔ زبان پہ یہ بات نہیں لا سکتے۔ یہ رسول کی محنت کا معجزہ ہے، یہ رسول اکرم کی محنتوں کا معجزہ ہے۔ اللہ نے کچھ اس انداز سے رسول اکرم کو یہ تعلیم دیا کہ تو نے ان ہستیوں کے بارے میں اتنا بیان کرنا ہے، اتنا بیان کرنا ہے، اتنا بیان کرنا ہے کہ 1400 سال بعد بھی جب سب کچھ چھپ جائے حب حسین نہ چھپ سکے۔ اس لیے میرے عزیز مہمانوں، آؤ ممنون احسان ہے ہم اس زبان وحی کے جنہوں نے اتنا بیان کیا ہے، اتنا بیان کیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ رسول آل محمد کا قصیدہ گو بن کے آیا تھا۔ توجہ کیجئے، میں تو یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ جتنی حدیثیں
فضائل آل محمد کی اور حب اہل بیت کی اس وقت کتب احادیث اہل سنت و تشیع میں موجود ہے، فقط رسول نے اتنا نہیں کہا، فقط اتنے جملے نہیں ہیں جو رسول نے فرمائے اور 100% جو کچھ رسول نے فرمایا وہ نقل ہو کے آپ تک پہنچ گیا، نہیں، رسول نے 1000 فرمائے ہوں گے، آپ کے پاس شاید 100 بھی مشکل سے پہنچے ہوں۔ یعنی کثیر حصہ رسول کی فرمائش کا آپ تک نہ پہنچا، مختلف اسباب کی وجہ سے، مختلف اسباب کی وجہ سے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے کسی شخص کا، کہا یا علی تیری بھی عجیب قسمت ہے، دشمنوں نے تیرے فضائل کو دشمنی کی وجہ سے چھپایا، دوستوں نے تیرے فضائل کو ڈر کی وجہ سے بیان نہ کیا، پھر بھی تیرا آفتاب اتنا چمکتا ہے۔ تمہیں کوئی شخص ایسا ملے گا کہ جس کے خلاف حکومتی وسائل 1 صدی تک اس حد تک استعمال کیے گئے ہوں کہ کوئی خطبہ جمعہ ایسا نہ ہو جس میں علی کو گالیاں نہ نکالی جائیں۔ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ تو کبھی کبھی ویسے غصے میں آ کے بس لعنت اور چھٹی، اس پہ تھوڑی سی تحلیل کیجئے۔ آج کل میڈیا کا زمانہ ہے یا نہیں؟ میڈیا کرتا کیا ہے؟ جس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہے اس نقطے کو اتنا اٹھا دیتا ہے کہ لوگ اس میں شک نہیں کر سکتے، اور جس چیز کو چھپانا چاہے اس کو اتنا پردے میں ڈال دیتا ہے کہ لوگوں کو اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ میڈیا ایک قوت ہے، پروپیگنڈا ایک طاقت ہے، حق کو باطل بنا کے پیش کر سکتا ہے، باطل کو حق بنا کے پیش کر سکتا ہے۔ یہ جتنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ سے کوئی پرچی لینا چاہتا ہے پتہ نہیں آپ کے دل کو موڑ کیسے کر لیتا ہے، لیکن آپ بہرحال اس کے کہنے کے مطابق اس کی تقریروں، اس کی تبلیغ، اس کا پروپیگنڈا، اس کا میڈیا، اس کے ذریعہ اتنے موڈ ہو جاتے ہیں کہ بالآخر جو وہ چاہتا ہے وہی کچھ آپ کر دیتے ہیں۔ اور صورتحال آج کل بھی میڈیا کی ہے۔ آج کل کا میڈیا چلو الیکٹرانک میڈیا ہے اور تیز ہے، لیکن ہر دور میں میڈیا رہا ہے یا نہیں؟ اور نماز جمعہ بھی کوئی میڈیا کا کام کرتی ہے یا نہیں؟ جی، اگر نماز جمعہ کی خطابت مرکز کے کنٹرول میں ہو، ایک مرکز خطیب جمعہ کو جو کہے وہی اس نے کہنا ہو، اب مرکز ہو یزید کے باپ کے ہاتھ میں، مرکز ہو یزید کے ہاتھ میں، مرکز ہو بنی امیہ کے دیگر حکمرانوں کے ہاتھ میں، جن میں کوئی عبد الملک ابن مروان ہے اور کوئی ہشام ابن عبد الملک ہے اور کوئی ولید ابن عبد الملک ہے اور کوئی کیا ہے اور کوئی کیا ہے، جاؤ تاریخ سے پوچھو کہ یہ لوگ کس کردار کے لوگ تھے۔ اسلام کے بالکل اپوزٹ کردار کا نام ہے بنی امیہ۔ اور انہوں نے یہ پالیسی بنائی کہ کوئی خطیب جمعہ اس وقت تک خطبہ دے نہیں سکتا جب تک کہ اپنے خطبے میں علی ابن ابی طالب پہ اسی طرح لعنت نہ کرے جس طرح تم ابلیس پہ لعنت کرتے ہو۔ اب آپ خود سمجھیے، خطبہ جمعہ میں علی پر تبرہ کرنے کے لیے
وہ علی کا کوئی کردار لوگوں میں پھیلاتے ہوں گے یا نہیں کہ علی لائق تبرہ سمجھا جائے؟ فقط خطبے کے اندر بیٹھ کر دو جملے تبرے کے استعمال کر کے بات ختم نہیں ہوتی ہوگی، بلکہ وہ اپنی پوری گفتگو صبح و شام دن رات اپنے درس اپنی بیٹھک اپنے سارے گفتگوؤں میں علی حیدر کرار کے خلاف بناوٹی اس قسم کا گھٹیا کردار بیان کرتے ہوں گے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہوگا کہ لوگوں میں علی خدا نہ خواستہ ایک بد کردار اور ایک بدماش صفت انسان کے طور پر پہچانا گیا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک روایت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ جب علی کی شہادت ہوئی اور اس کی خبر شام میں پہنچی تو کسی نے پوچھا کہ کس حالت میں مارا گیا، تو جواب میں کہا کہ حالت نماز میں، تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ علی تھے۔ اور یہ تو ابتدائی دور تھا، یعنی علی کی شہادت کا دور تھا۔ کہ آپ کے علم میں ہے کہ جب حضرت امام حسن علیہ السلام نے صلح فرمائی تھی تو اس صلح کے شرائط میں ایک شرط باقاعدہ قانونی طور پر یہ لکھوائی گئی تھی صلح کی شرط کے طور پر کہ میرے بابا کو گالیاں نہیں نکالی جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب موقع آیا تو صلح پر دستخط کرنے والے نے یہ کہہ دیا کہ یہ سب شرائط میرے پاؤں کے نیچے ہیں، میں نے تو فقط تم پر حکومت کرنے کے لیے یہ سارا سلسلہ بنایا تھا۔ اب توجہ کریں، اور جب اس قسم کی پالیسی کسی مولوی صاحب کی نہیں، کسی مسجد کے مفتی کی نہیں، کسی ایک گروہ کے پارٹی کے سربراہ کی نہیں، مرکز کے حکمران کی ہے، اور یہ پالیسی ایک دو دنوں کے لیے نہیں، ایک دو سالوں کے لیے نہیں، ایک دو مہینوں کے لیے نہیں، ایک صدی کے قریب عرصے تک اس پالیسی پہ عمل ہوتا ہے۔ اب بتائیے امت مسلمہ میں علی کی حیثیت کیا بن جانا چاہیے تھی؟ اسی لیے کہنے والوں نے کہا علی تیری عظمت کو سلام ہے کہ تھوکنے والوں نے تجھ پر جتنا تھوکا وہ سارا ان کے منہ پہ پڑا، اور تیرا آفتاب جتنا پہلے چمکتا تھا آج بھی چمک رہا۔ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ آفتاب عظمت حیدر کس کے صدقے آج تک چمک رہا ہے؟ اصل اس عظمت کا سبب کیا ہے؟ ہم لوگ ذرا انصاف کیجئے، یعنی کیا محبان علی نے علی کی عظمت کو بچایا ہے؟ ہم تو بیچارے ڈر ڈر کے بھی فضائل علی کو بیان کرنے سے کتراتے رہے۔ تو دراصل کیا ہے؟ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے، دراصل آفتاب عظمت حیدر بلند ہے محمد مصطفیٰ کی زبان وحی کی محنت کے نتیجے میں۔ کبھی بھی ہمیں سید الانبیاء کے احسان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ کبھی ہاتھ بلند کر کے علی کی فضیلت کو بیان کیا، کبھی دوش پہ چڑھا کے علی کی فضیلت کو واضح کیا، اور کبھی آنسو بہا کے حسین کی فضیلت کو روشن کیا۔ یہ تو وہ حکیم جانتا ہے کہ کس کس حکیمانہ انداز سے میں نے ان ہستیوں کی محبت کو پھیلانا ہے اور ان کی عظمت کو پہنچانا ہے، ان کی تعریف کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنا ہے۔ یہ کوئی بات ہوئی کہ یا رسول اللہ بچے
زمین پہ گرتے رہتے ہیں، پوتے گرتے رہتے ہیں، نواسے گرتے رہتے ہیں، بڑی شخصیتیں جب اپنے کاز کے لیے مصروف عمل ہوتی ہیں، تقریر اور خطابت فرما رہی ہوتی ہیں، تو ان کا کوئی بیٹا، ان کا کوئی پوتا، ان کا کوئی نواسا اگر مجمع کے آخری حصے میں تھوڑا سا گر جائے اور رونے لگ جائے تو خطیب خطبے تو نہیں چھوڑتے۔ جیسا کہ تم میری مثال لے لو، میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھا اپنا فریضہ تبلیغ انجام دے رہا ہوں، اگر میرا کوئی لاڈلا بیٹا وہاں سے اس کے رونے کی آواز آئے تو کیا آپ یہ پسند کریں گے؟ یہ میرے لیے معقول سمجھیں گے کہ میں اپنا سارا کو چھوڑ دوں، ممبر کو چھوڑ دوں، تقریر کو چھوڑ دوں، مجمع کو چیروں، وہاں جا کے بچے کو اٹھاؤں؟ آپ یہ بات معقول سمجھیں گے؟ میں اپنی تقریر کو روک دوں، آپ کو کہوں ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، میرا بیٹا رو رہا ہے، میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب بچے روتے رہتے ہیں، جس کام میں آپ مصروف عمل ہیں وہ کوئی چھوٹا کام ہے، آپ اس کام کو مکمل کریں۔ بچے کو میں چپ کرا لوں گا، بچے کو کوئی اور اٹھا لے گا، اس کو مٹھائی دے دے گا، اس کو ٹافی دے دے گا، آپ اپنے تبلیغ حسینیت کے فریضے کو انجام دیں۔ اتنا بڑا کام اتنے چھوٹے مقصد کے لیے؟ چھوڑنا کوئی معقول تو نہیں۔ آپ ایک عام سے، چھوٹے سے خطیب، چھوٹے سے مقرر، چھوٹے سے ذاکر، چھوٹے سے مبلغ سے یہ مناسب نہیں سمجھتے اور غیر معقول قرار دیتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کے رونے پر اتنی بڑی تبلیغ کو چھوڑ دے، لیکن چھوڑ دیا ہے اس نے۔ کہ ساری کائنات بھی اگر اپنے فضائل و کمالات سمیت جمع ہو جائے تو محمد مصطفیٰ کے ایک بال کا بڑا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے یا نہیں؟ یہ بناوٹ ہے یا حقیقت ہے؟ یہ کسی نے قصہ بنایا ہے یہ حقیقت ہے؟ یہ مبالغہ آرائی ہے یہ حق بیانی ہے؟ بین المسلمین متفق علیہ ہے کہ حسین روئے، رسول نے منبر چھوڑ دیا۔ یا رسول اللہ، چلو آپ کو بہت پیارا لگتا ہے حسین، تقریر تھوڑی سی روک لیں، پچھلے حصے کے کسی صحابی سے کہہ دیں، او صحابی میرا بچہ رو رہا ہے، ذرا اٹھ کو اٹھا لو۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ منبر چھوڑ دو، مجمع چیرو۔ جاؤ اور وہاں سے آخری حصے سے، مسجد کے دروازے کے قریب سے حسین کو اٹھاؤ اور پھر مجمع کو چیرو اور منبر پہ آؤ اور وقت تک خطبہ شروع نہ کرو جب تک حسین چپ نہ ہو جائے۔ اور زید ابن ارقم جیسے صحابی ابن زیاد کے ظالمانہ، متشددانہ اور انتہائی خبیث دربار میں بھی، نابینائی کے منظر میں بھی کھڑا ہوا کہہ رہا ہے میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول حسین کے ان لبوں پہ بوسے دیتے تھے۔ اگر تفصیلی روایات میں بندہ جائے تو امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا سید الانبیاء نے، مجمع کو چیرا اور منبر پر آئے، اپنی گود میں بٹھایا، حسین سے پیار کیا، اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا، اور پھر دکھایا لوگوں کو کیا منظر کہ حسین کو اٹھایا، اٹھا کر اس طرح سے اٹھایا کہ حسین مولا کے قدم رسول کے سینے پہ تھے، اور حضرت حسین کے لبوں پہ بوسے پہ بوسہ دے رہے ہیں۔ اور راوی کہتے ہیں اتنے مرتبہ بوسے دیے، اتنی مرتبہ بوسے دیے کہ ہم گن نہ سکے کہ کتنی تعداد ہے۔ داناؤں اور عقل مندوں سے سوال ہے، وہ جو سراپا حکمت ہے،
جس کو علم ہے کہ میری ہر حرکت دین ہے، میرا ہر عمل دین ہے، قرآن زیادہ مقدس ہے یا رسول کا عمل؟ غور کرو، قرآن کی کس آیت کی آپ اطاعت کو چھوڑ دیں گے؟ ہر آیت کی اطاعت ہم پر واجب ہے یا نہیں؟ قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے دین کی حیثیت رکھتی ہے یا نہیں؟ اور رسول کا کون سا عمل ہمارے لیے دین کی حیثیت نہیں رکھتا؟ رسول کے کس کردار کی اطاعت ہمارے اوپر واجب نہیں ہے؟ تو اپنے اس تقدس کے حوالے سے جتنا قرآن مقدس اتنا رسول کی سنت مقدس، جتنا قرآن واجب الاطاعت اتنا ہی رسول کی سنت واجب الاطاعت۔ اور جن لوگوں نے اپنے مذہب کا نام اہل السنت رکھا ہوا ہے وہ تو اس میں شک کی کرنے کی گنجائش نہیں رکھتے۔ اور جب یہ صورتحال ہے تو کم از کم اس بات پر غور کرنے کی تو ضرورت ہے کہ رسول نے اتنا بڑا اقدام جو مولا حسین کے بارے میں کیا، یہ فقط ایک بیٹے کا پیار تھا؟ توجہ ہے؟ ایک نواسے سے محبت کا اظہار تھا؟ اگر یہ ایک نواسے یا ایک بیٹے سے محبت کا اظہار تھا، پھر ایسا اظہار ہم میں سے ہر ایک کے لیے سنت رسول بننا چاہیے۔ نقطہ میرا سمجھ آ رہا ہے؟ کیونکہ رسول جو اقدام کرتے ہیں وہ ان کی امت کے لیے دین ہوتا ہے۔ رسول اکرم نے اپنی ازواج کے بارے میں جو سلوک اپنایا، کیا ہم پر واجب ہے یا نہیں کہ ہم بھی اپنی ازواج کے ساتھ وہی سلوک کریں؟ یا ہمارا سلوک اپنی بیویوں سے کچھ اور ہو اور رسول کا کچھ اور ہو، اور ہم کہیں رسول نے اپنی بیویوں سے ویسے باتیں کی تھیں، وہ کوئی دین تھوڑا تھا؟ اور اگر ایسا نہیں تو پھر قابل غور ہے یہ نقطہ کہ اگر میرا نواسا روئے تو مجھے اجازت نہیں دیتا، تیرا پوتا روئے تو محفل کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا، رسول کا نواسا روئے تو رسول نے کیوں چھوڑا؟ نواسے کی محبت میں، بیٹے کی محبت میں نہیں نہیں نہیں۔ اور اگر پوچھنا چاہتا ہے تو یہ کیا تھا، تو جواب یہ ہے بیٹا اور نواسا ضرور تھا، لیکن فقط بیٹے اور نواسے کی محبت نہ تھی، دین بچانے والے سے محبت تھی۔ نیک بخت ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں حسینیت کا نور موجود ہے۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے جس کا نام حسینیت ہے۔ اور ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے سال کا آغاز حسینیت کے ذریعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اگر کہہ دوں اکثر اقوام اپنے نیو ایئر کا آغاز، اپنے سال نو کا آغاز یزیدیت کے ساتھ کرتے ہیں، اور اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ ہم اپنے سال کا آغاز رقص و سرود، شراب و شباب اور اس قسم کی گندی حرکتیں جن کا تذکرے سے اخبارات بھرے ہوئے ہیں،
مغرب و مشرق و شمال و جنوب کے لوگ جب اپنے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں، مجھے اس سے بات نہیں ہے کہ وہ کون ہے اور کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، جو کوئی بھی ہے، چین میں ہے یا جاپان میں ہے، کینیڈا میں ہے یا امریکہ میں ہے، برطانیہ میں ہے یا ڈنمارک میں ہے، جہاں کوئی بھی اپنے سال کا آغاز رقص و سرود و شراب و کباب و اس قسم کے گند و خرابے سے کرتا ہے، وہ یزیدیت کے ذریعے اپنے سال کا آغاز کرتا ہے، مبارک ان کو۔ جو ہلال ماہ محرم دیکھتے ہیں تو ان کی زبان پہ بھی حسین آتا ہے، اور ان کے کردار میں بھی حسینیت اجاگر ہوتی ہے۔ یہاں مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے، حسینیت فقط لفظ نہیں، حسینیت فقط نعرہ نہیں، حسینیت تیری زندگی کی کامیابی کا بنیادی نسخہ ہے۔ اگر تجھے حسینیت سے محبت ہے کہ یقیناً ہے، تو ذرا پھر اپنے کردار زندگی پہ نظر ڈال کہ وہاں کہاں کہاں حسینیت نظر آتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے زبان پہ حسین ہو، کردار میں حسینیت کا رنگ نظر نہ آئے، نعرہ حسینیت زندہ باد کا ہو اور کردار میں یزیدیت کی جھلک نظر آئے۔ ایسا بندہ حسینی نہیں ہو سکتا، منافق تو ہو سکتا ہے۔ کیا خیال ہے، حسینیت میں مومن اور مخلص ہونا چاہیے یا منافق ہونا چاہیے؟ حسین کو مخلصین کی ضرورت ہے، اسے منافقون سے کوئی بھی سروکار نہیں ہے۔ یہی